رحیم یونیورسٹی آف ناروال کی طرف سے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس آن لائن کلاسز کے لیے خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ آج ہم جو ہے نا اپنے پرانے پچھلے لیکچرز ہیں برِ صغیر میں مسلم نظام تعلیم کے نمایاں پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ نمایاں پہلو کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے، مقاصد ہیں، نصاب ہے، حکمت تدریس ہے، انتظامات ہیں، امتحانات ہیں۔ اس میں سے ہم نے پہلے مقاصد تعلیم کو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آج اس کے حوالے سے نصاب تعلیم کے حوالے سے ہم جائزہ لے رہے تھے۔ نصاب تعلیم میں مسلمانوں کا جو نصاب تعلیم تھا اس کے حوالے سے انہوں نے ابتدائی تعلیم کے نصاب کا جو ہم بات کرتے ہیں کہ جو پرائمری لیول تھا، ابتدائی لیول، اس میں ذریعہ تعلیم تھا جو وہ فارسی ذریعہ تعلیم تھا، اور ابتدائی تعلیم کے نصاب میں جو معمولی لکھنا پڑھنا اور ابتدائی حساب اس کی تعلیم دی جاتی تھی۔ ذریعہ تعلیم فارسی ہے ہم نے بتایا، اور فارسی اور اس کے علاوہ جو لازمی جزء تھا ابتدائی تعلیم کا وہ کلام اللہ قرآن پاک کی تعلیم تھی۔ قرآن پاک کی جو اس کی صورتیں حفظ کروائی جاتی تھیں، اور اس میں جو فارسی زبان کی شیخ سعدی کی کتابیں ہیں، گلستان، بوستان، یہ دونوں کتابیں جو کہ بچوں کی جو تربیت کے لیے، اس میں خاص طور پہ کہانی کی صورت میں یہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باتیں اس میں بتائی ہیں۔ گلستان اور بوستان کا نصاب جو تھا یہ ابتدائی تعلیم کے نصاب میں یہ شامل تھا۔ اس کے ساتھ جو نا اس میں جو طلبہ جو تھے وہ مسلم اور غیر مسلم دونوں جو تھے وہ تعلیم حاصل کر سکتے تھے، اور بچوں کے ساتھ بچیاں بھی اکٹھے تعلیم حاصل کرتی تھی۔ اور یہ اس کے لیے ابتدائی تعلیم کے لیے جو عمارت ہوتی تھی، بلڈنگ ہوتی تھی، وہ کوئی علیحدہ عمارت نہیں تھی، بلکہ مسجد کے اندر ہی جو وہ سلسلہ پڑھانے کا کیا جاتا تھا۔ مسجد کے اندر جو عمارت تھی اس کو مکتب کہتے تھے۔ مسلمانوں نے سب سے پہلے جو ہے مسجد کے اس کو ذریعہ تعلیم کے طور پر استعمال کیا، اور بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سب سے سستا اور آسان ذریعہ تعلیم تھا، ایک پاکیزہ ماحول تھا، اور اس کو مکتب کی تعلیم کے نام سے یہ جو ہے نا جانا جاتا تھا۔ اس کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں کہ ثانوی تعلیم کے نصاب کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ ثانوی تعلیم میں جو ذریعہ تعلیم تھا وہ ابتدائی تعلیم کی طرح فارسی زبان تھا، اور اس کی عمارت کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ بعض اوقات اس کی عمارت جو تھی وہ مسجد کے ساتھ ہوتی تھی، اور بعض اوقات مسجد سے باہر ہوتی تھی۔ مسجد سے باہر ہٹ کے ایک اسپیشل اس کے لیے عمارت بنائی جاتی تھی، وہاں وہ مدرسے کے اندر ثانوی تعلیم کا انتظام کیا جاتا تھا۔ اس میں ثانوی نظام تعلیم میں لازمی مضامین جو تھے وہ قرآن پاک، قرآن ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، اصول فقہ، تفسیر، اور یہ مضامین جو تھے ان کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ پیشہ ورانہ تعلیم کے حوالے سے بات کی جاتی تھی کہ طالب علم کو اس لیول پہ تیار کیا جاتا تھا ثانوی تعلیم کے ذریعے کہ وہ کوئی ملازمت کرنے کے قابل بن جائے ثانوی تعلیم حاصل کرنے کے بعد۔ تو اس میں دفتری اور قانونی امور کی تعلیم دی جاتی تھی۔ دفتری اور قانونی امور کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد طالب علم جو تھے وہ دفتر اور قانون کے محکمے میں ملازمت حاصل کر سکتے تھے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ثانوی تعلیم کی نصاب جو تھا اس وقت کا آج کل کے گریجویشن کے یہ برابر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اور اس میں جو عربی زبان و ادب بھی طلبہ کو پڑھایا جاتا تھا، تاکہ اعلیٰ تعلیم کا جو نصاب ہے اس کا ذریعہ تعلیم جو ہے وہ عربی ہے، تو طلبہ کو جو ہے نا عربی سیکھنے میں کوئی مسئلہ، عربی پڑھنے میں مسئلہ درپیش نہ آئے۔ اعلیٰ تعلیم کے نصاب کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم کے نصاب میں ذریعہ تعلیم جو تھا وہ عربی تھا۔ اس میں مضامین جو تھے وہ قرآن پاک، حدیث پاک، فقہ، اصول فقہ، منطق، فلسفہ، علم الکلام، تصوف، یہ شامل تھا۔ ان مضامین کی تفصیل جو ہے ان کے بارے میں ہم پہلے
جان چکے ہیں قرآن پاک کے بارے میں اور احادیث مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کے حوالے سے فقہ جو ہے اسلامی احکام کو سمجھنا قرآن و سنت کی روشنی میں، اور اصول فقہ منطق جو ہے یہ دلائل کا علم ہے، دلائل کے جو ہے نا وہ کسی کو لاجک دینی ہو، یہ منطق کا علم ہے، فلسفہ عقل کے ذریعے غور و فکر کر کے حقیقت تک پہنچنا۔ علم الکلام کے حوالے سے ہم شروع میں بات کر چکے تھے کہ قرآن پاک کی، قرآن و حدیث کی جب تعلیم عرب سے نکل کر عجم میں گئی تو عجمی لوگوں نے قرآن پاک پر اعتراضات کیے، ان اعتراضات کا جواب دینے کے لیے جو علم مارز وجود میں آیا اس کو علم الکلام کہتے ہیں۔ تصوف کیا ہے؟ تصوف یہ ہے کہ تزکیہ نفس کرنا، اپنے اندر کو دنیاوی جو لالچ، حسد، بغض سے صاف کر کے ایک اللہ کی طرف رجوع کر دینا، اس کو علم تصوف کہتے ہیں۔ یہ اعلیٰ تعلیم کے نصاب میں یہ چیزیں شامل تھی۔ اعلیٰ تعلیم سے فراغت کے بعد طلباء کیا کرتے تھے؟ اعلیٰ تعلیم سے فراغت کے بعد طالب علم جو تھے وہ ملازمت حاصل کرنے کے قابل ہو جاتے تھے۔ اب ملازمت میں اس میں قاضی کا منصب جو ہے، قاضی کے منصب پر فائز ہو جاتے تھے، یا بادشاہوں کے جو دربار تھے، درباروں میں عہدے تھے وہ حاصل کرنے کے قابل بن جاتے تھے۔ لیکن سب سے زیادہ جو اعلیٰ پیشہ تھا اس وقت وہ سمجھا جاتا تھا جس میں طلباء جاتے تھے تو ان کی بہت زیادہ عزت و احترام کیا جاتا تھا، وہ درس و تدریس کا شعبہ ہے۔ جو اعلیٰ تعلیم سے فراغت کے بعد طالب علم جو تھے اس میں خوشی سے جاتے تھے، اور استاد کی بادشاہوں کے درباروں میں اور معاشرے کے اندر ایک استاد کی بہت زیادہ عزت و احترام اس کا کیا جاتا تھا۔ اعلیٰ تعلیم کے نصاب کے ادوار، اس میں مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم نے اس میں ہے کہ اعلیٰ تعلیم کے نصاب کے اندر کیا چینجز آئیں، کیا تبدیلیاں آئیں، اس کے ادوار ہیں۔ اس میں 3 ادوار ہیں، 3 ادوار کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ پہلا دور، دوسرا دور اور یہ تیسرا دور۔ پہلے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ نصاب کے اندر اعلیٰ تعلیم کا جو نصاب تھا اس میں کیا تبدیلیاں آئیں، کیا چینجز آئیں۔ پہلا دور سلاطین دہلی سے لے کر جب مسلمانوں نے اپنے آغاز کیا اپنی اسلامک حکومت کا، وہ سلاطین دہلی کا دور ہے، اس سے لے کر مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر تک کا جو دور ہے، یہ کوئی 200 سال کا عرصہ ہے۔ اس دور میں کون سے مضامین تھے؟ قرآن پاک، حدیث، فقہ، علم کلام، منطق، یہ تصوف